شرک کی وہاں کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. کوئی اللہ کا کسی معاملے میں شریک ہو ہی نہیں سکتا. علم ہو تو اس میں کوئی اس کا شریک نہیں، قدرت ہو تو اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، حتیٰ کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں. ہم زندہ ہیں یا نہیں؟ جی ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم زندہ ہیں یا نہیں؟ اور خود اللہ، بولیے اللہ زندہ ہے یا نہیں؟ میں لفظ حی نہیں بول رہا، میں زندہ بول رہا ہوں. عربی بولوں تو حی ہے، اور اگر اردو ترجمہ کروں تو کیا ہے؟ حی کا ترجمہ کیا ہے؟ زندہ. ٹھیک ہے، اللہ کی کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ وہ صاحب حیات ہے یا نہیں؟ وہ زندگی والا ہے یا نہیں؟ ہم زندگی والے ہیں یا نہیں؟ تو کیا ہم زندگی میں اس کے شریک ہو گئے؟ اور اگر نہیں شریک ہوئے تو اس کی زندگی اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے کہ جہاں شرک ختم ہو جائے اور وہ وحدہ لا شریک ہو جائے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی اگر کوئی پڑھتا ہے کہ یقیناً پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی مستحبات میں. تیری نماز کو اوج بخشتی ہے یہ آیت الکرسی، تیری عبادت کو معراج کراتی ہے یہ آیت الکرسی. لیکن آیت الکرسی پہلے مانو گے تو پڑھو گے، اور اگر نہ مانو گے تو پڑھنے کا کوئی فائدہ. اور آج یہ سلسلہ ہے، مانتے ہیں، مانتے کچھ اور ہیں، پڑھتے کچھ اور ہیں. اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں ساری زیارتیں جن سے آپ کی کتاب الزیارات بھری ہوئی ہیں، مفاتیح الجنان، تحفۃ العوام، آیا اس قسم کی کتابوں میں معصومین کی زیارات لکھی ہوئی ہیں یا نہیں؟ وہ زیارات دور سے پڑھی جائیں یا قریب سے پڑھی جائیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا نہیں؟ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت فقط کربلا ذریعہ مقدس پر جا کر پڑھی جاتی ہے یا گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ ہر مسجد میں، ہر گھر میں، ہر جگہ دور سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. اگر پڑھی جائے اور مانی نہ جائے تو اس پڑھنے کا کیا فائدہ؟ پڑھتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ان بلند سلموں میں بھی نور تھا اور رحموں میں بھی نور تھا. جب مجلس پڑھتے تو کہتے ہیں نہ کوئی سلب ہے نہ کوئی رحم ہے، اوپر سے نازل ہوتے ہیں. اور بات کی جائے تو فلانا وہابی ہے، فلانا دشمن اہل بیت ہے. تم نے ہمیں وہابی کہہ کر بچپن سے لے کے اس عمر تک کہا ہے، کچھ نہیں بگڑا ہمارا. اگر ڈرتے تو اللہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے. تیرے وہابی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں ایمان لکھا ہوا ہو جہاں مومنوں کی فہرست موجود ہے. کیا صلب میں نہ مانوں؟ کیا رحم نہ مانوں؟ کیا نہ مانوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صلب حیدر کرار میں رہے؟ کیا نہ مانوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رحم مادر حضرت فاطمہ الزہرا میں رہے؟ اگر نہ مانوں تو پھر کیوں پڑھوں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ؟ میرا ایمان ہے امام حسین صلب علی سے لے کے صلب آدم تک نور رہے. میرا ایمان ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رحم مادر حضرت فاطمہ الزہرا سے لے کر حضرت حوا کے رحم تک نور رہے. انکار نہیں کر سکتا نہ صلب کا نہ رحم کا. اور اگر تو کہتا ہے کہ اوپر سے نازل ہوئے تو اوپر کوئی صلب ہے؟ کیا عرش پہ کوئی رحم ہے؟ کیا بھونڈی باتیں لوگوں نے آج تیرا مذہب بنا کر تجھے بیان کرنا شروع کر دی ہیں. اور کوئی بات کرے تو وہ وہابی ہو گیا. وہابیت کچھ اور ہے. وہابیت دیکھنی ہے تو جنت البقیع میں جا کے دیکھ. جو توسل کو شرک کہے وہ وہابی ہے، جو توسل کو عین ایمان کہے وہ شیعہ ہے. آپ نے میرا لفظ سمجھا؟ میرے لفظ کو سمجھا آپ نے؟ میں نے کیا کہا؟ جو توسل کو شرک کہے وہ وہابی ہے، جو توسل پہ ایمان رکھے وہ شیعہ ہے. ہم جنت البقیع کیوں جاتے ہیں؟ وسیلہ مانتے ہیں تو جاتے ہیں. ہم روضہ رسول پر کیوں جاتے ہیں؟ توسل کرتے ہیں تو جاتے ہیں. ہم کربلا کیوں جاتے ہیں؟ توسل پہ ایمان رکھتے ہیں تو جاتے ہیں.
ہم مزارات مقدسہ اور مشاہد عالیہ کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ توسل ہے تو یہ سارے مجالس اور محافل جو ولادت کے حوالے سے جشن کے طور پر ہوتی ہیں یا شہادت کے حوالے سے عزاداری کے طور پر ہوتی ہیں، کیا یہ سارا توسل نہیں؟ ابھی اعلان ہو رہا تھا کہ نیاز ہوگی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، فقط کھانا مقصود ہے یا توسل؟ فرمائیے، یہ فقط ٹکڑے میٹھے کھانا ہمارا مقصد ہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام کو وسیلہ ماننا؟ میٹھا مال تو دنیا کی بہت ساری دکانوں پہ پڑا ہوا ہے اور لاکھوں لوگ میٹھا مال دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مٹھائی مقصود نہیں، اس لیے یہ عبادت ہے کہ امام جعفر صادق کے نام پر تقسیم ہو رہی ہے۔ تو تشیع کا بنیادی ایمان ہے توسل پر۔ اور میں نے آج خطبے کے جمعے میں آپ سے یہ عرض کیا، ہم توسل شخصیات اور ہستیوں کا بھی کرتے ہیں، ہم توسل ان مقامات کا بھی کرتے ہیں جو ان ہستیوں کی طرف منسوب ہیں، ہم توسل ان اوقات کا بھی کرتے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ قیمتی وقت ہے تیرے لیے۔ ماہ رجب توسل کا مہینہ ہے، ماہ شعبان توسل کا مہینہ ہے، ماہ رمضان توسل کا مہینہ ہے، خود قرآن وسیلہ ہے تیرے لیے، ہر امام تیرے لیے وسیلہ ہے۔ امام کو ماننے والی ہستیاں جنہوں نے اپنے کردار کو معراج کروایا ہے، سلمان و ابو ذر و میثم تمار جیسے، اور اسی لیے ہمارے والد مرحوم اللہ مقامہ نے یا علی مدد کے مسئلے میں بابانگ دہل کہا تھا، میں تو یا حر شہید مدد کا بھی قائل ہوں۔ فرمائیے، حر شہید کتنا عرصہ مومن رہا اور کتنا عرصہ ایمان سے دور رہا؟ فرمائیے، عاشور کی شب حر ادھر تھا یا ادھر؟ جی، جب شب عاشور امام صلی اللہ علیہ وسلم چراغ بجھا کر اپنے جانثاروں سے خطبے میں مصروف تھے، اس وقت حر کہاں تھا؟ ادھر تھا نا۔ امام کے خطبے کے بعد ادھر آیا ہے، امام نے اپنے سر پہ قرآن رکھ کے تبرکات رسالت سے اپنے آپ کو سجا کے، انا ابن بنت نبیکم، میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، کوئی میرے علاوہ نبی کی بیٹی کا بیٹا تمہیں نہ ملے گا، اگر فرزند رسول ہوں اللہ کی زمین پر تو اکیلا میں ہوں۔ ہم دو بھائی تھے، ایک حسن تھا اور ایک حسین تھا، ہم دو کے متعلق رسول نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، پوچھنا ہو تو جاؤ جابر ابن عبداللہ سے پوچھ لو، پوچھنا ہو تو زید ابن ارقم سے پوچھ لو، پوچھنا ہو تو ابو سعید خدری سے پوچھ لو، سب گواہی دیں گے کہ میں ہی وہ حسین ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس خطبے کیسے کہوں، دیکھتے ہو یہ امامہ جو میرے سر پہ ہے وہی ہے جو تمہارے نبی کے سر پر ہوتا تھا، دیکھتے ہو یہ عبا جو میں نے اپنے کندھے پہ ڈال رکھی ہے یہ وہی ہے جو تمہارے نبی کے کندھے پہ ہوتی تھی، یہ سواری جس میں سوار ہو کے کھڑا ہوا ہوں یہ نبی کی سواری ہے، یہ سارے تبرکات میرے اوپر تمہارے رسول کے ہیں۔ پھر بتاؤ تو صحیح میں نے جرم کون سا کیا ہے، پھر بتاؤ تو صحیح میں نے کون سا جرم کیا ہے جس کی سزا میں تم مجھے قتل کرنے اور میرا خون بہانے کے لیے جمع ہو گئے ہو؟ جواب میں شمر کہہ رہا تھا تیرا اور کوئی قصور نہیں، فقط یہی قصور ہے کہ تو یزید کی بیعت سے انکار کر چکا ہوا ہے، جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے ہمارے لیے تیرا قتل اور تیرا خون حلال ہے۔ اور حسین اس ٹیلے سے نیچے اتر آئے یہ کہہ کے کہ یہ ان الدعی ابن الدعی، مجھے یہ حرام زادہ بیٹا حرام زادے کا دو باتوں میں اختیار دیتا ہے، بین السلط و الذلہ، یا تلوار کی دھار کا شکار ہو جا یا بیعت کر کے ذلت کا تھوک اپنی گردن میں ڈال لے۔ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، زہرا کا لال کبھی ذلت کا تھوک اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتا۔